بات کریں وفاقی بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے جو آخری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، خاص طور پر یہ 5واں بجٹ ہے اس حکومت کا جو پیش کرنے جا رہی ہے کل، اور جو اقتصادی سروے کے حوالے سے بات ہوئی، وزیر خزانہ نے وجوہات بتائیں، معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کیوں ہوئی، اسی پر ہم بات کریں۔ عامر صاحب، آپ کے خیال میں جو وجوہات بتائی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے جو وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا، اور زراعت اور صنعتی شعبے کی ناکامی خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے خود بتایا کہ جو زرعی شعبے کا ہدف 4.5% تھا لیکن کارکردگی صرف 2.8% رہی، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، وہ احسن اقبال صاحب بیچ میں آگے تھے پریس کانفرنس کے، اور انہوں نے اپنا فلسفہ اچھا بھلا لمبا چوڑا جھاڑا کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں اور اب اتنے ارب ڈالر کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کو بتا رہے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہے، وہ گورنمنٹ میں وزیر ہے، انہیں پتہ ہے وہ کس کو داؤ لگا رہے تھے، کس کو سمجھا رہے تھے۔ مجھے ان کی آج کی جو گفتگو تھی وہ ایک منطق کے بغیر تھی کہ جی ہم اتنے قرضے لے لیتے ہیں۔ بھائی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اپنی کیبنٹ میں جا کے بات کیا کریں اور ہمیں سلوشن بتایا کریں۔ ظاہر ہے ایک زرعی ملک ہے اور اس کے اندر آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہے بلکہ امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں داؤ دپا لگا۔ ابھی تک تو پرائم منسٹر نے اس دفعہ تو اجازت نہیں دی ابھی چینی کی، لیکن ابھی تو چینی سٹاک میں آئی پڑی ہے نا۔ داؤ تو لگانا ہے اگلوں نے ایکسپورٹ کرتے ہوئے، اور پھر امپورٹ کر کے پھر داؤ لگانا ہے، تو اس میں نام آ جاتا ہے سب کا، سارے حکمران، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، ایلیٹ کلاس ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے، تو وہ مافیا اپنی جگہ آپریٹ کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ لنگڑیال صاحب پہ جو سوال بنیادی طور پہ تو وزیر خزانہ سے رانا شہباز نے کیا تھا، انہوں نے اپنے سارے غصے شسے ایک سال کی خبروں کے رانا شہباز والے، جس کی طرف میرا خیال ہے ہلکا سا اشارہ ایاز خان صاحب بھی کر رہے تھے کہ وہ گلاس فل اور آدھے کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ بھائی یہ ایکسپیریمنٹس کے اس ملک میں یہی لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ بلو آئیڈ ہیں پرائم منسٹر کے، آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، آپ صبح 9 بجے سارے افسروں کو آن لائن کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا چھانٹا لگ گیا کہ دیکھیں میں نے سارے افسروں کو آن لائن میٹنگ میں کلکٹرز کو بٹھا لیا جو نہیں اٹھتے تھے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ریونیو کا خسارہ ہے وہ ہم کیوں بھریں؟ کبھی صوبوں کے ڈیولپمنٹ آپ کاٹ رہے ہیں، اور ایکچول تو یہ تھا کہ آپ پیسے پورے لیں، کیونکہ ہمارے سے تو پورے لے لیتے ہیں نا تنخواہ دار طبقے سے۔ اب تاجروں پہ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ 25,000 روپے کم سے کم یا 1% میکسیمم، چاہے وہ 1 کروڑ روپے تک کی آپ کی سیل ہے، اس پہ آپ نے 1% ٹیکس دینا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ نہیں کامیاب؟ چلیں ان کو آپ سسٹم میں تو لے آئیں گے نا۔ جو کام پہلے دن کا کرنے کا تھا، مرحوم جمشید گلزار کیا نہیں ہوتے تھے جنرل مشرف کے ساتھ پنڈی کے کور کمانڈر، بعد میں چیئرمین FPSC بھی رہے، وہ اسی شہر میں اپارا میں فارم بانٹتے رہے انہی تاجروں پہ، اور ان تاجروں نے 1 روپیہ نہیں ٹیکس دیا کسی نے بھی۔ اب تو آ گئے ہیں سارے کے سارے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم دیں گے ٹیکس۔ چلیں بہت اچھی بات ہے۔ 1000 گاڑیاں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جن کو بانٹ دی ان سے رزلٹ کیا ملا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تنخواہ دار طبقے پہ ایک ٹیکس آپ لگاتے ہیں، دوسرا یہ جو پیٹرول ہے اور آٹو موبائل ہے، موبائل کمپنیاں ہیں، انہی کے اوپر آپ کا زور لگتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی الیکٹرانک وہیکل پہ تو آپ کو اجازت مل گئی IMF سے کہ آپ ڈیوٹی نہیں بڑھائیں گے، اور بچ گئے ہیں سولر والے جو نئے لگائیں گے۔ ویسے تو ادھر سے بھی جکڑ لیا انہوں نے، ریئل اسٹیٹ پہ انہیں ابھی اجازت نہیں ملی، جو کہ بہت ضروری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا اس ملک میں۔ ایک ایگریکلچر، ایک کنسٹرکشن، یہ 2 چیزیں بڑھیں اور پھر آپ کی پروڈکشن ہو تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا کہ کیسے کریں گے۔ جو ہمارا اپنا انویسٹر ہے وہ باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے، یہ ہمیں تقریریں سنانے آ کے وزیر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہمیں تو بتاؤ کہ ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے، ہم آئندہ یہ کر دیں گے، منصوبے بتاتے ہیں 10-10 سال کے۔ یہ پھکی نہیں دے سکتے اب آپ کو، ہم کو رزلٹ چاہیے۔ آپ کا 5واں بجٹ آ رہا ہے، آپ کیا بتائیں گے کہ ایک طرف آپ ٹیکسیشن اتنی کریں گے، 10% تنخواہ بڑھا دیں گے، 20% آپ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس اس طرح بڑھاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، ہمیں صرف شبانہ روز محنت نہ سنائیں، ہمیں نتیجہ دکھائیں، آپ کے وزیر ہوں یا آپ ہوں، ہمیں نتیجہ دیں کہ عام آدمی۔ بالکل ہم آپ کے اس بات کے ساتھ ہیں کہ چاہے سیلاب آئے، قدرتی آفت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے، ہمارے اوپر مسئلہ آیا، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، بنیاد و مرصوص ہم نے جیتی ہے، ہمیں اس کے اوپر اس سے پہلے سے زیادہ اسلحہ اپنا تیار کرنا ہے، ڈرون تیار کرنے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کھول کے بتائیں گے جی یہ ہمارا اس طرف سے ہوا، اور ہم ادھر سے ٹیکس اتنا ہم نے وصول کر لیا ہے کہ ہم آپ پہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ذمہ داری پرائم منسٹر آپ کی ہے کہ عام آدمی کو جواب آپ نے دینا ہے، اور سوال تو کوئی کیا کرے گا۔ صحیح جی۔ فیصل صاحب کیا امید رکھنی چاہیے جن شعبوں میں
اہداف رکھے گئے تھے جن میں بڑا ہی ضروری تھا, جو خود ہی وہ بتا رہے ہیں, ان میں ہی ناکامی ہوئی, تو اگلے بجٹ سے کیا آپ کو لگتا ہے معاشی اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں حقیقت کے قریب ہیں, یا صرف مسکرانا ہی ہے فیصل صاحب؟ یہ جب خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں تو آپ خود تصور کیجئے کہ وہ ناکامی کا لیول کیا ہوگا. عام حالات میں تو ناکامی کا اعتراف بھی نہیں کیا جاتا نا, تو یہ چیز سطح پہ صورتحال پہنچ گئی ہوگی کہ ان کے پاس اعداد و شمار بھی بتانے کے لیے نہیں ہے جس سے جو ہے وہ کہیں اپنی کامیابی کو جو ہے ظاہر کر سکیں. لیکن یہ جو اکنامک سروے ہے نا, یہ ایک عام آدمی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا. میرے گھر کا, آپ کے گھر کا جو بجٹ ہے نا, یہی میرا اکنامک سروے ہے اور یہی میرا بجٹ ہے. میرا بجٹ, میرا گھر نہیں چل رہا اس آمدنی سے. تنخواہ دار آدمی کا, کسی بھی تنخواہ دار آدمی کا جو بجٹ گھر جو ہے وہ تو نہیں چل رہا. اچھا, یہ جو تنخواہ بڑھانے کی بات ہوتی ہے, اگر آپ سرکاری اداروں کے ملازمین کا تناسب نکالیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے نکالیں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. تو سرکاری اداروں میں تو تنخواہ بڑھ جاتی ہے, کیا یہ اس پالیسی کا اطلاق نجی اداروں پہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. تو یہ جو تنخواہ بڑھتی, لیکن ٹیکس جو بڑھے گا اس کا اطلاق جو ہے نجی اداروں میں پورا ہوگا, اس کا پورا ہوگا. آپ کی تنخواہ نہیں بڑھتی نجی اداروں کی, ٹیکس جب بڑھتا ہے تو وہ ٹیکس تو اس کا پورا جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس ملک میں جو ٹیکس چور ہے نا وہ مافیا ہے. اور مافیا کیوں ہے؟ آپ جو الیکشن, جو سیاسی جماعتوں کا جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کی جو پارٹی فنڈنگ ہے, یہ اس ملک کا ایک بہت بڑا ناسور ہے. اس پارٹی فنڈنگ کے کانسیپٹ کو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیکس کے نیٹ میں کیوں نہیں آتے؟ یہ تسلسل کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں, یہ پالیسی سازوں کو پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں ڈرتی ہیں ان سے خوف کھاتی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ جائے. سیاسی جماعتیں ان کو لانا نہیں چاہتی, ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑے ذریعہ ہے. یہ اپنے ووٹ بینک سے ڈرتے ہیں کہ ان کا ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے. ہماری جو فنڈنگ آتی ہے پارٹی کی, جو لیڈرشپ بھی عمومی طور پہ انہی کے زیر استعمال ہوتی ہے, جب ہم نے اب تک دیکھا ہے پاکستان کے اندر, تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کوئی نوکری پیشہ آدمی تو نہیں دیتا نا, یہ کاروباری لوگ دیتے ہیں. یہ تاجر, جیسے ایسوسیشن ہے, اب ایسوسیشن سے مثال لے لیتے ہیں, مال روڈ کی تاجروں کی ایسوسیشن ہے. تو جو سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ ہوگی وہ دکان نہیں ہوگی, وہ ایسوسیشن کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے جو ان کو لم سم اماؤنٹ جو ہے مہینے کی بنیاد پہ, سالانہ بنیاد پہ, الیکشن فنڈنگ کے نام پہ جو ہے ملتا ہے. تو کون سی سیاسی اگر آ کے ان دکانداروں سے ٹیکس وصول کرے گی؟ اس ملک کا نظام جو ہے نا بالکل بگڑ چکا ہے. اس ملک کو جو ہے نا ایک بے رحم اور ایک شفاقانہ گورننس کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہے. اور یہ بے رحمی اور شفاقی کہاں پر ہے؟ یہ بے ذرا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, عام آدمی کے ساتھ, جو کھڑے نہیں ہو سکتے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے, جو کمزور لوگ ہیں, یہ ساری بے رحمی اور شفاقی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے. طاقتور لوگوں کے ساتھ نہیں, چاہے اس کے پاس طاقت کا جو بھی معیار ہو, اس کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے. اس کے پاس بلیک میلنگ کے ایک نہیں درجنوں ہتھیار اور طریقہ کار ہیں. یہ ٹیکس نیٹ یقین کریں, یہ تاجروں سے اگر ٹیکس لے لیں تو یہ جو نوکری پیشہ افراد کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہ پڑے. اس سطح کی جو ہے وہ یہ جو ہے نا ٹیکس چوری ہو رہی ہے, لیکن ہو رہی ہے. یہ جو اپنا انڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام ہے, جی انڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام بھی اگر درست کر دیا جائے نا, تو آپ کو جو ہے نا یہ ٹیکس کلیکشن جو ہے نا پوری, ڈائریکٹ ٹیکسز تو آپ چھوڑ دیں, یہاں تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں کتنی بڑی چوری ہے کہ ہم عام آدمی ان تاجروں کو انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے جو ہے سرکار میں جمع نہیں ہوتے, یہ وہ بھی نہیں لے سکتے. یہ تو بہت آسان ترین کام ہے نا کہ آپ جو دکان سے سامان خریدتی ہیں, جہاں سے آپ کپڑے خریدتی ہیں, جس ہوٹل سے آپ کھانا کھاتی ہیں, جہاں سے آپ اپنے ماہانہ گھر کا کچن کا راشن خریدتی ہیں, اس میں جو آپ کا ٹیکس کٹتا ہے کیا وہ جمع ہوتا ہے؟ آپ یقین کریں جمع نہیں ہوتا. وہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ کہ آج سافٹ ویئر کی مدد سے جو سافٹ ویئر کے کام کرتے ہیں وہ ان میں بھی ہیر پھیر ہے, اور وہ بھی مکمل طور پہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو یہ تو انڈائریکٹ ٹیکسز بھی جو ہے جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی حکومت تک نہیں پہنچ رہے. سسٹم کیسے صحیح ہونا ہے؟ نہیں ہو سکتا سسٹم صحیح. اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے, خود خود کہہ رہی ہے ہم ناکام ہو گئے, تو آپ خود سوچ لیں کیا اثر ہوگا ہمارا. چلو پھر بجٹ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا, ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. ہاں پھر وہی بات ہے, لگ گیا پتہ, ابھی کیا پتہ چلے. لیکن ویٹ کر لیتے ہیں نا, کل کا دن مزید پتہ چل جائے گا. تو بریک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.